قوموں کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو وحی کے اعلان سے پہلے ہی فطرت سلیم کی روشنی میں حق کو پہچان لیتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں شرک کی تاریکی جگہ نہیں بنا پاتی اور جو جاہلیت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں بھی توحید کی روشنی کے متلاشی رہتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ عظیم جماعت انسانیت کے لیے حق شناسی، سچائی اور فطری بیداری کی روشن مثال ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی سے سلیم الفطرت تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب بت پرستی معاشرے کی بنیاد سمجھی جاتی تھی تو وہ اس گمراہی سے محفوظ رہے، بلکہ دل سے بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ آپ مکہ کے قریب دیہاتی علاقے کے بادیہ نشین تھے، مگر سچ کی تلاش نے آپ کے دل کو چین نہ لینے دیا۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو بتوں کی پرستش سے بیزار ہو چکا تھا، کیونکہ میرے ضمیر کی آواز مجھے بتاتی تھی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور میں بت پرستوں کو گمراہ سمجھتا تھا۔ اسی جستجو کے دوران اہل کتاب کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے مکہ سے ایک ایسے شخص کا ظہور ہوگا جو لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکے گا، ایک معبود برحق کی دعوت دے گا اور اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم خبر کے منتظر ہو گئے۔ نبوت کے چوتھے سال کے آغاز میں جب مکہ سے آنے والوں نے خبر دی کہ ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو توحید کی دعوت دے رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مکہ روانہ ہوئے۔ چونکہ اس وقت مشرکین کی سخت دشمنی جاری تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علل اعلان دعوت نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر خفیہ طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، سوالات کیے، حق واضح ہوا اور بلا تردد اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہر طرف سے مخالفت کے طوفان اٹھ رہے ہیں، تم واپس اپنے وطن جاؤ، جب اللہ مجھے غلبہ عطا کرے گا تو پھر آ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول میں واپس لوٹ گئے اور حالات پر نظر رکھتے رہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں تو فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا میں نے تمہیں پہچان لیا، تم وہی ہو جو مکہ میں مجھ سے ملے تھے۔ مدینہ میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا، اسلامی معاشرے کا حصہ بنے، فتح مکہ اور غزوہ طائف میں شرکت کی اور مارکہ یرموک میں بھی اہم ذمہ داریاں ادا کی۔ کتب احادیث میں آپ سے 48 روایات مروی ہیں۔ آخرکار عہد عثمانی کے آخری دور میں شام کے شہر حمص میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہدایت صرف معجزے سے نہیں بلکہ زندہ ضمیر اور سچی طلب سے بھی نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان فطرت کی آواز کو دبنے نہ دے تو اللہ اسے حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ آج کے دور میں جب باطل نئے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے تو حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سچ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دل کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔